کہ اسی ختم ہوندے ہوندے تہاڈا کام کٹ جائیں گے، فکر نہ کرو۔ اب شہباز شریف اب کل عمران خان صاحب نے ٹھیک کہا ہے، انہوں نے کہا کہ اس کا تو میں بندوبست کروں گا، اور پہلے تو ہم نے لے لیا ووٹ آف نو کانفیڈنس، ووٹ آف کانفیڈنس لے لی ہے، اب ان کو ووٹ آف کانفیڈنس لینا پڑے گا۔ اب شہباز شریف کے دیکھیں اس کی کوئی اسکیم کامیاب نہیں ہو رہی، اب ان کے اندر انشاءاللہ تعالی ایسی پھوٹ پڑ جائے گی پی ڈی ایم میں کہ یہ اٹھنے کے قابل نہیں ہوں گے۔ ایک جھوٹے کو تو بلا لیا نواز شریف نے اس کی کلاس لینے کے لیے، اور نواز شریف کیوں نہیں آ رہا؟ وہ کہتا ہے کہ ہمیں نقابی نظر آ رہی ہے، ان کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ اتنا بڑا سٹیپ لیا جائے گا۔ اور یہ شہباز شریف جو بہت ہوشیار بنتا ہے، چلاک بنتا ہے، اب یہ دیکھ رہا ہے کہ بھائی شاید میری کہیں کوئی غیب سے مدد آ جائے۔ غیب سے اس لیے مدد نہیں آئے گی کہ اس میں ایکسپوز ہو گئے ہیں یہ شہباز شریف بڑا اور ساگ ڈار کہتا تھا میں ڈالر لے آؤں گا، یہ لے آؤں گا، اب یہ بری طرح ایکسپوز ہو گئے ہیں یہ نون لیگ والے۔ اور جب اس نے کہا کہ میں نہیں آ رہا، اس سے نون لیگ اور نیچے چلی گئی ہے۔ انہوں نے انشاءاللہ دیکھنا الیکشنوں میں منہ چھپاتے پھریں گے، اور پی ٹی آئی جو ہے اس کی سوچ اچھی ہے، لیڈر ایماندار ہے، دیانتدار ہے، نیک ہے، اور وہ چاہتا ہے، اس کے اندر جذبہ ہے ملک کو بنانے کا، ملک کو سنوارنے کا، ملک کو آگے لے کے چلنے کا۔ آخر کسی نے تو اس کو بہتر کرنا ہے نا، کسی نے تو کھڑا ہونا تھا، تو آج جب وہ کھڑا ہوا ہے تو قوم اس کے ساتھ آ گئی ہے۔ جتنے آپ کا یوتھ ہے، جتنے آپ کے ینگ لوگ ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، سب ان کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اور پہلے وہ کہتے تھے کہ شروع میں کہ شاید یہ ہماری جو جماعت ہے مسلم لیگ کاف، شاید پتہ نہیں یہ استعفیٰ دیتے ہیں، اسمبلی توڑتے ہیں یا نہیں توڑتے۔ یہ ادھر ہمارے ماشاءاللہ بڑے بہترین دوست بیٹھے ہیں نا غلط باتیں سنانے کے لیے۔ تو جب میں نے اور راسخ اور حسین علی گئے، اس سے پہلے مون سے نے کہا، میں نے کہا جی کہ یہ آپ کی مانت ہے، آپ لے لیں، آپ اس کو بھیج دیں لکھ کے ابھی، اور اس میں آپ کو اس لیے فکر کرنے کی ضرورت نہیں، یہ ہماری کمٹمنٹ تھی آپ کے ساتھ۔ تو انہوں نے کہا جی کہ مونس کو ہم صدر ہے، یہ بنا دیں گے، فلاں کر دیں۔ میں نے کہا جی نہیں، یہ بعد میں دیکھیں گے، پھر لوگ سمجھیں گے ہم نے سودے بازی کی ہے۔ کوئی سودے بازی نہیں ہوئی، کہیں کوئی ذکر تک نہیں ہوا سودے بازی کا، صرف یہ سوچا ہے کہ یہ شخص ایماندار ہے، لیڈ کرنے کے اہل ہے، تو ہم بھی اس کے ساتھ چل کے، تو جیسے 4 مہینے میں ہم نے 4 سال جتنا کام کیا ہے۔ اب حیران ہوں گے کہ لوگ کہتے ہیں یہ کیسے اتنے جلدی کام ہو گئے۔ کوئی ایسا سیکٹر نہیں چھوڑا ہم نے، تعلیم کا ہو، صحت کا ہو، ہیلتھ کارڈ کا ہو، احساس پروگرام ہو، فلڈ ہو، کوئی موقع آیا تو سب سے پہلے پنجاب حکومت نظر آئی ہے، نئے اضلاع بنے ہیں اور نئے ضلع بنے، اس سے ایڈمنسٹریٹو لیے بہت بہتر ہوا ہے۔ کل پھر میاں والی جو رہ گیا تھا اس کو بھی ہم نے ضلع بنا دیے، ڈویژن بنا دیے، اور حافظ صاحب کا ضلع تو ہم نے بنا دیے۔ ان کو اعتبار نہیں آ رہا تھا، میں نے کہا جا کے دیکھ لیں، پھر میں نے جلسہ کیا وہاں ان کو یقین دلانے کے لیے، اور بہترین ہو گیا۔ پھر کل انہوں نے کہا کہ نہیں آج آخری کیبنٹ میٹنگ ہے، میرا تحفہ کدھر ہے؟ تو انہوں نے کہا اچھا پھر تحصیل بنا دیں، وہ تحصیل بھی بنا دی ہم نے، وہ راولپنڈی ڈویژن کے ساتھ، اور راولپنڈی ڈویژن کے ساتھ لگایا ہے، وہ میاں والی کے ساتھ نہیں لگایا، ایسے غلط پہلے بات چلی ہے۔ وہ انشاءاللہ تعالی حافظ صاحب بھی بہت محنت کرتے ہیں، میرا حلقہ انہوں نے ڈیولپ کیا تلا گانگ میں، پھر انشاءاللہ تعالی ہم نے وہاں سے کھڑے ہوں گے، اور ان الیکشنوں میں آپ دیکھیں گے کہ ساری قوم آپ کو یکجا متحد پی ٹی آئی کے ساتھ عمران صاحب کی لیڈر ان کے جھنڈے تھلے اکٹھی ہوتی ہے، آپ کو نظر آئے گی، اور کامیابی سے ہم ہمکنار ہوں گے۔ اب جو بھی آپ نے سوال کرنے کا پنجاب اسمبلی گزشتہ رات تحلیل ہو گئی، گزر نوٹیفکیشن بھی جاری ہو گیا۔ ہاں جی، اب وزیر اعلیٰ پنجاب اور اپوزیشن لیڈر کے درمیان مشاورت کی عمل کا آغاز ہوا ہے۔ آپ کل حمزہ شہباز کو رابطہ کر رہے ہیں یا لیٹر لکھ رہے ہیں، اور کیا ممکنہ طور پر نام جو ہے وہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے لیے سامنے آ؟ نہیں، وہ تو گورنر نے لیٹر لکھنا ان کو، حمزہ کو، میں نے تو لیٹر نہیں لکھنا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا کام نہیں ہے،
میں نے 3 نام دینے ہیں. آج انشاءاللہ رات کو 9 بجے کے بعد عمران خان صاحب کو ملیں گے تو ان سے مشورہ کر کے پھر 3 نام ہم دیں گے. اور جو باقی 3 نام دینے ہیں وہ تو حمزہ نے دینے ہیں. تو اب پتہ نہیں وہ آیا کہ نہیں آیا، ابھی تک ملک کے باہر ہی ہے، یہ تو آپ کو پتہ ہوگا. بلا لیں. انہوں نے تو جو صاحب کہا کہ ہم کسی بھی پارلیمانی کمیٹی یا اس طرح کے عمل کا حصہ ہی نہیں بنیں گے، تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے پاس معاملہ جاتا ہے؟ نہیں یار نہیں، دیکھو ایک ان کا اپنا گورنر ہے، اس نے ہمیں کہا جی آپ ووٹ آف کانفیڈنس لیں، اور اللہ کا شکر ہے ہم نے اچانک ووٹ آف کانفیڈنس سرپرائز دی ہے. تو ہوں انشاءاللہ پھر بھگتن گے. ہوں انہوں کی واری ہے، جب بلوی صاحب کہیں گے جی کہ ووٹ آف کانفیڈنس لیں تو بس پھر ان کو جان کے لالے پڑ جائیں گے. ہاں جی سب جو عمران خان نے کہا تھا کہ جی اتنی زیادہ ہماری قربت ہو گئی ہے مسلم لیگ آپ کے ساتھ کہ شاید ہم جو ہے وہ اب اکٹھے وہ ہمارے ساتھ ہی آ جائیں، تو کیا آپ اپنی علیحدہ شناخت برقرار رکھیں گے؟ اور کیا یہ کمپین اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ ساری جو ہے وہ سارا کچھ کر لیں گے وہ ہم انشاءاللہ. کل ہم نے میٹنگ رکھی ہے رات کو گھر پہ، تمام ہمارے جو ایم پی ایز ایم این ایز ہیں اس میں بیٹھ کے پہلے مشورہ کریں گے ان کے ساتھ. پارٹی کے لوگوں کو، کامل علی آغا کو بھی بلائیں گے جو سینیٹر ہیں اور پارٹی کے جنرل سیکرٹری ہیں، اور ان کو بلا کے پھر مشاورت کے بعد فیصلہ کریں. چودھری صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کے بارے میں وفاقی وزراء کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جمعے کے روز تک ان کو کہا ہے کہ آپ طریقہ اعتماد جمع کروا دیں تاکہ اسمبلی نہ ٹوٹے. آپ کے بارے میں یہ کہا جائے، کیا اس میں صداقت ہے؟ اب وہ معنی ڈھونڈ رہے ہیں جو نواز شریف نے بلایا نا اس کی کلاس لینے کے لیے، وزراء نہیں وزیر، تو وہ کلاس سے بچنے کے لیے وہ اب پھر بہانے تلاش کر رہے ہیں. بالکل کوئی یہ جو اب بات آپ نے کی حقیقت کے برعکس ہے. جیسے جب ابھی آپ نے بات کی ہے کہ جب آپ ٹائم لینے کے لیے گئے ہیں عمران خان صاحب کے پاس تو انہوں نے مودی صاحب کے حوالے سے کوئی آپ کو آفر کی، وہ آفر کیا تھا؟ یار وہ خود ہی بتائیں گے، اچھا لگتا ہے. ہوتے ہیں تو ظاہر ہے آپ گجرات ڈویژن ہے، گجرانوالا ڈویژن ہے اور دیگر 1-2 ڈویژن ہیں جہاں پہ آپ کا اثر و رسوخ ہے، اور بلدیات میں بھی آپ نے بہت سارا کام کیا ہوا تھا. 13 سے 14 اضلاع کے اندر آپ کے وہ لوگ موجود تھے جو لیڈ کر سکتے تھے اضلاع کو. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ تحریک انصاف کے ساتھ پنجاب میں الیکشن میں جاتے ہیں تو پھر کیا دیکھ رہے ہیں کہ کتنی سیٹیں جو ہے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا ہوں گی اور پی ٹی آئی؟ دیکھو انشاءاللہ یہ عمران خان صاحب کی محنت ہے، وہ رنگ لائے گی. ہم سارے مل کے محنت کریں گے تو نون لیگ کو انشاءاللہ تعالی عبرتناک قسم کی شکست ہوگی. صاحب سے آپ کی صلح کے معاملات کہاں تک پہنچے؟ کیونکہ اگلے الیکشن میں ٹکٹ تو پارٹی صدر نے جاری کرنے ہوتے ہیں، تو یار وہ کس سیمپل پہ الیکشن لڑیں گے؟ بلے کے نشان پہ لڑیں گے یا ٹریکٹر کے نشان پہ لڑیں گے؟ وہ آپ کو ذرا صبر کرنا پڑے گا، تو ٹائم آ جائے گا آپ کو پتہ چل جائے گا. تو صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نون لیگ کا پنجاب میں مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ نون لیگ دا اشر ہونا ہے جڑا پیپلز پارٹی کا ہے. اچھا چوہدری صاحب یہ بتائیں کیا آپ کے سیاسی مخالفین یہ الزام لگا رہے ہیں کہ آپ نے لوگوں کو نوازنے کے لیے ڈویژن بنائے، ضلع بنائے، اور اب آپ آٹے کی لمبی لائنیں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ کوئی لمبی لائنیں پہلے کلیئر کرو. دیکھو بات سنو کہ ڈویژن جو بنے ہیں نا اور جو ضلع بنے ہیں، اس سے عام اس علاقے کے لوگ اتنے خوش ہیں کہ جس نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا ہے انشاءاللہ آپ جا کے پتہ کر لینا. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ وہ الیکشن نہیں ہاریں گے اپنے حلقے سے. اور آج آٹے کا وہ حشر ہو گیا ہے، ریٹ اتنا نیچے آ گیا ہے، جا کے پتہ تو کرو. مثال کے طور پہ جو بڑا اسٹیشن ہے یہ وہاں انارکلی میں ہے، اور ایک اس سائڈ پہ بابو صاحب پہ ہے، اور 3 سائٹس ہم نے سلیکٹ کیے ہیں جہاں پارکنگ پلازا بنے گا اور جہاں شاپنگ مال بنیں گے. اس سے جو پیسہ آئے گا وہ سبسڈی جو ہوگی نا ہم دیں گے ان کو، کیونکہ آپ دیکھیں نا بہت زیادہ بوجھ پڑ رہا ہے پنجاب کے بجٹ کے اوپر. تقریباً 15 ارب روپیہ ہمیں ہر ماہ دینا پڑ رہا ہے سبسڈی کی شکل میں. تو اسی طرح جو دوسرے پروجیکٹ ہیں جس میں 300 میگا واٹ کے ڈیم ہیں وہ رننگ واٹر کے اوپر، چناب کے اوپر، وہ ورلڈ بینک نے کہا، ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے کہا ہم آپ کو وہ دیں گے. اور اس سے پہلے ہماری ٹیم ایگریمنٹ سائن کر کے آئی ہے جو سسٹر اسٹیٹ بنی ہے پنجاب کے ساتھ کیلیفورنیا کی. وہاں جو آئی ٹی کا کام ہے
وہ بلینز آف ڈالرز میں انشاءاللہ تعالیٰ انویسٹمنٹ آ رہی ہے, IT کا کام ہوگا. بھائی صاحب زرداری صاحب لاہور میں ہیں, اب تو اسمبلی بھی ٹوٹ گئی, اب کیا کر رہے ہیں؟ وہ ملاقاتیں شہباز شریف یار انہوں نے اتنے بحریہ گھر ہے تو اتنے آ کے اپنا اچھا چوہدری صاحب یہ بتا دیں کہ ریسٹ ہو رہا ہے. چوہدری صاحب PDM کی جماعتوں کا جو پیار محبت اتفاق آپ کو اس وقت نظر آ رہا ہے؟ نظر تو انتخابات میں رہے گا تسی کیڑی نظر نہ ویکھدے ہو, وہ نظر سے آ ہی نہیں رہا. وہ تو MQM نہیں ان سے مان رہی. ابھی آپ دیکھیں گے فضل الرحمان اور ان کی لڑائیاں ہوتی تو جب ان کو پچھو پڑیں گے نا وہ اپنے ووٹ آف کانفیڈنس یہ بھاگ جائیں گے. تو سب آپ کو لگتا ہے کہ جو پنجاب تحلیل ہوئی ہے اسمبلی اور BJP بھی ہو جائے گی, اس کے بعد وفاق پہ دباؤ پڑے گا کہ عام انتخابات ہو گئی ہے, ابھی سے بڑھنا شروع ہو گیا ہے دباؤ. اور وہ تو خود اس کے چیف منسٹر نے کہہ دیے, کل آج میں نے جانے میں پوچھوں گا, پرسوں تک وہ اسمبلی توڑ دی جائے گی. عام انتخابات ہوں گے جیسے 200 عام انتخابات ہونے ہیں, یہ کوئی ضمنی انتخاب نہیں ہے. اور جتنے پروجیکٹ ہم نے شروع کیے نا ڈیولپمنٹ کے, وہ الیکشن کمیشن ان کو نہیں روک سکتا. اگلی بار بھی وزیر اللہ پنجاب چودھری پرویز الہی ہوں. یار یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے, فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے. جو اللہ تعالیٰ کرے گا ہم نے نیک نیتی سے خدمت کرنی ہے. پہلے بھی ایز اے اسپیکر بھی یہ سارے قوانین لوگوں کی مدد سے جو میری ٹیم تھی ان کی کیے ہیں, اور اب جو یہاں ہماری کیبنٹ تھی, ہماری ٹیم تھی, ان کی مدد سے بے شمار ہم نے کام ایسے کیے جو پہلے نہیں ہوئے. اور ایک جو کینسر کا اتنا بڑا کام ہے, ہر ہاسپٹل میں آپ کو اب اویلیبلٹی ہوگی, اور فری کینسر ٹریٹمنٹ بچوں کے لیے بھی باہر نہیں لے کے جانا پڑے گا انڈیا یا کسی جگہ پہ. سر میرا آپ سے سوال ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ میں اگر پنجاب میں الیکشن ہوتا ہے نا تو ہر سیٹ پہ میں اکیلا کھڑا ہوں گا, تو یہ بتائیں یار وہ اکیلا نا سارا جنرل الیکشن کون اکیلا کھڑا, خدا کا نہ ہی. اچھا چوہدری صاحب کا ایک سوال کا جواب دے دیں گا کہ آپ کیا کہہ رہے تھے کہ نون لیگ کو غیبی مدد نہیں ملے گی اب, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جنہوں نے غیبی مدد دینی ہے وہ نیوٹرل ہو گئے؟ نہیں, بات سنیں, میں نے یہ کہا تھا کہ دیکھیں ایک کوئی ایسی ان کو یہ خیال تھا کہ یہ سمجھ لیتے ہیں نا ویسے ہی, اپنے لوگوں کو غلط گائیڈ کرتے ہیں, اپنے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں کہ جی ہمیں مددیں آ رہی ہیں, ہمیں پتہ نہیں کیا آ رہا ہے. اور گراؤنڈ ریئلٹی ڈیفرنٹ تھی, ہمیں پتہ تھا گراؤنڈ ریئلٹی ڈیفرنٹ ہے. اب جنہوں نے یہ جھوٹے وعدے کیے تھے, اس میں رانا ثناء اللہ اس ٹیم کو ہیڈ کر رہا تھا, اس کو نواز شریف نے بلایا ہے تاکہ اس کی کلاس لی جائے. واپس آئے گا تو وہ کو پوچھا جائے. مہربانی.